الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جس طرح پچھلی کچھ ریکارڈنگز میں ہم نے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام یا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ربوبیت کے قائل تھے، تو نبی اکرم نے یا امیر المؤمنین نے ان کے خلاف رد عمل کیسا دکھایا ہے، وہ تقریباً انشاءاللہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ آج ایک غالی کے متعلق کہ جو شخص ائمہ کی احادیث میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کرتا تھا اور بالخصوص غلو اور اس طرح کے باطل نظریات کو مومنین میں پھیلا کر مومنین کے ایمان کو زائل کرنے کا سبب بنتا تھا، اس ایک شخص کے متعلق صرف گفتگو تاکہ کم از کم مومنین تک یہ میسج پہنچ جائے، مومنین سمجھ جائیں کہ جو ائمہ کو رب کہتے ہیں، ائمہ کو اپنا خالق کہتے ہیں، ائمہ کو اللہ کہتے ہیں، ائمہ نے ان کے لیے کیا روش اپنائی ہے، اہل بیت نے ان کے لیے روش کیا اپنائی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ البتہ اس سے پہلے ایک چیز ہم واضح کر دیں کہ رب ہونا اور چیز ہے، موجز نما ہونا اور چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر امیر المومنین رب نہیں ہیں تو اب ان کے اختیار میں ہی کچھ چیز نہیں ہے، بلکہ موجز نما ہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس وقت چاہیں، اذن الہی سے اگر ڈلے سورج کو پیچھے بلائیں تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر اذن الہی سے مردے کو زندہ کریں کوئی مشکل نہیں، موجز نما ہے، ولایت تکوینیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ولایت تشریعیہ بعد کی منزل ہے۔ ولایت تشریعیہ کے منزل پر وہ آ سکتا ہے جو ولایت تکوینیہ کی منزل کو عبور کر چکا۔ میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ کم از کم مومنین تھوڑے مطمئن رہیں، پریشان نہ ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے مولا بہت بے اختیار ہیں۔ نہیں، جو بے اختیار ہے وہ علی نہیں ہے، وہ امام حسن نہیں ہے، وہ میرے زمانے کے امام نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بہت زیادہ اختیارات دیے، موجز نما ہیں، لیکن ربوبیت اور چیز ہے، معجزہ اور چیز ہے، رب ہونا اور چیز ہے، معجز نما ہونا اور چیز ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ربوبیت کے مورد میں کر رہے ہیں، یا خالقیت میں یا معبودیت، کہ جو اللہ کے اوصاف ہیں اگر ان کو کوئی اس طریقے سے ائمہ پر منطبق کرے، ائمہ نے اس کے لیے رد عمل کیا اپنایا۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ تھے جو خود ائمہ کی زندگی میں اس طرح کے باطل نظریات مومنین میں پھیلاتے تھے اور اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے۔ ان میں ایک شخص ہے مغیرہ بن سعید، یہ شخص تھا، غالی تھا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی دور امامت میں تھا، اور اس طرح کے باطل نظریات مومنین سے احادیث لفظ کرتا
اور پھر ان حدیث کے اندر اپنی مطلب کے مطالب کو داخل کر کے پھر جو دور دراز کے مومنین تھے وہاں تک پہنچاتا اور کہتا یہ دیکھو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا. اور اسی کے لیے امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، کتاب کا نام ہے رجال کشی، یہ میرے پاس ابھی پڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ہے اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں. امام کے صحابی ہیں اور انہوں نے آ کر مغیرہ بن سعید کے متعلق یہ جملے کے اشعار کی شکل میں وہ کہتے ہیں، امام کے سامنے آ کے کہتے ہیں ابا جعفر انت الامام نحبہ ونرضى الذي ترضى به ونتابع اتانا رجال يحملون عليكم احادیث قد ذاکت بہن العذالہ احادیث افشاها المغیرۃ عنکم وشر الامور المحدثات البدائع. یہ اشعار کی شکل میں امام کے صحابی نے چھٹے امام کی بارگاہ میں امام کے سامنے یہ اشعار بیان کیے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ابا جعفر، امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں، غلطی ہو گئی، امام باقر علیہ السلام، ابو جعفر یہ کنیت ہے امام باقر علیہ السلام کی، کہ امام کے صحابی تھے اور چونکہ امام کے متعلق ہی وہ بیان کرتے تھے، تو اے ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے امام ہیں، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے راضی ہوں جس سے آپ راضی ہیں اور آپ کی ہی اتباع کرنے والا ہوں. اتانا رجال یحملون علیکم احادیث قد ذاکت بہن العذالہ، کچھ لوگ ہمارے پاس آپ کی طرف سے آتے ہیں، وہ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سینے تنگ ہونا شروع ہو جاتے. احادیث افشاها المغیرۃ عنکم، ان میں سے ایک شخص ہے مغیرہ بن سعید جو آپ کے متعلق حدیث کو بہت زیادہ لوگوں میں پھیلا رہا ہے. وشر الامور المحدثات البدائع، اور شریر ترین چیزیں، شر سے لبریز چیزیں جو بدعتوں کی شکل میں وہ پھیلاتا چلا جا رہا. یہ مغیرہ بن سعید ہے. یہ اشعار کی شکل میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں امام کے صحابی نے بیان کیے مغیرہ بن سعید کے متعلق. اچھا، اب امام جب سنتے ہیں تو امام نے اس کے لیے روش کیا اپنائی؟ تو اس کے لیے میں جواب آپ کو دیتا ہوں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق معصومین کی حدیث ہے. یہ کتاب اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا بڑا کر کے دکھا دیں، کتاب کا نام ہے رجال کشی. اس کے صفحہ نمبر 223 پر مغیرہ بن سعید کا ہی عنوان علامہ کشی نے بیان کیا، لکھا ہے یہاں پر 399 نمبر حدیث سے لے کر 408 نمبر حدیث تک، یعنی تقریباً 10 احادیث اسی شخص کے متعلق معصومین کی بیان کی گئی ہے. یہ واضح رہے کہ اس میں کوئی ایک جملہ بھی ہمارا اپنی طرف سے نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی میں بیان کرنے لگا ہوں میرے امام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی یہ کلام ہے. صرف بتانا یہ چاہتے ہیں جو آئمہ کو رب کہتے ہیں، آئمہ کو خدا کہتے ہیں، آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا رد عمل دکھایا ہے. یہاں پر پوری سند ہے. سعد قال حدثنا محمد بن الحسن والحسن بن موسیٰ قال حدثنا صفوان بن یحییٰ عن ابن مسکان امن حدثه من اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال سمعته يقول لعن الله المغيرة بن سعيد انه كان يكذب على ابي فاذاقه الله حر الحديد
لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا. کہ امام کے صحابی کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ امام فرما رہے تھے اللہ مغیرہ بن سعید پہ لعنت کرے، وہ میرے بابا جان امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جھوٹ بنا کر احادیث کی شکل میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، بناتا خود تھا اور امام سے منسوب کرتا تھا. فَأَذَاقَهُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِيدِ، اللہ اس پر عذاب نازل کرے. لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا، ہر وہ شخص جو ہمارے لیے کوئی بات کہتا ہے اور اس بات کو ہم اپنے لیے نہ کہتے ہوں، اللہ اس شخص پہ لعنت کرے. لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا، جو ہم نہیں کہتے اور وہ شخص ہمارے لیے وہ بات کہے، اللہ اس پہ لعنت کرے. اور پھر آگے جملہ، چونکہ یہ ائمہ کو عبد نہیں مانتے تھے، مانتا تھا یہ شخص عبد المغیرہ بن سعید، بلکہ ائمہ کو معبود مانتا تھا، رب مانتا تھا، خالق مانتا تھا. تو معصوم فرماتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَضَلَّنَا عَنِ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنَا وَإِلَيْهِ مَآبُنَا وَمَعَادُنَا وَبِيَدِهِ نَوَاسِينَا. فرماتے اللہ ہر اس شخص پر لعنت کرے کہ جو ہمیں عبودیت سے نکال کر معبودیت کی منزل تک لے جاتا، یعنی ہمیں عبد نہیں مانتا، معبود مانتا ہے. اللہ ہر اس شخص پر لعنت کرے. یہ حدیث نمبر ہے 400، حدیث کا نمبر ہے 400. کتاب کا نام ہے رجال کشی. اس کی سند میں نے بیان کر دی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے متعلق کیا رویہ اپنایا ہے اور کیا رد عمل دکھایا. ایک حدیث اور سن لیں، چونکہ اس میں 10 احادیث میں نے عرض کی کہ اسی شخص کے متعلق ائمہ کی حدیث ہیں، کسی غیری کی نہیں ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں. معصومین فرماتے ہیں یہاں پر ایک حدیث ہے، اسی عبد الرحمن ابن کثیر راوی ہیں، یہاں پوری سند ہے. عن الحسن ابن الخشاب عن علی ابن الحسان عن عمہ عبد الرحمن ابن کثیر قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام یوما لاصحابہ لعن اللہ المغیرۃ ابن سعید ولعن یہودیۃ کان یختلف علیہا یتعلم منها السحر والشعوذہ والمخارق ان المغیرۃ کاذب علی ابی فصلبہ اللہ الایمان. میرے مولا فرماتے ہیں، چھٹے مولا عبد الرحمن بن کثیر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے. وہ میرے بابا جان کے متعلق وہ چیزیں بیان کرتا تھا جو میرے بابا جان خود بیان نہیں کرتے تھے. جھوٹ گھڑتا تھا، اور پھر صرف جھوٹ، عام جھوٹ نہیں، بلکہ امام کو ربوبیت اور الوہیت کے درجے تک پہنچاتا تھا کہ امام نے فرمایا میں رب ہوں، میں معبود ہوں. تو امام فرماتے ہیں اللہ اس شخص پہ لعنت کرے. اور پھر یہاں پر فرمایا فَصَلَبَهُ اللَّهُ الْإِيمَانِ، اللہ نے اس سے ایمان کو سلب کر لیا، یعنی اب ایمان سے خالی ہے، حالت کفر میں ہے. یہ ایمان کی، یہ اس کے جملے کا معنی لازم ہے. اس سے آگے یہاں پر چھٹے مولا فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا لَنَا عَلَى اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ وَلَا مَعَنَا مِنَ اللَّهِ بَرَاءَةٌ وَإِنَّا لَمَيِّتُونَ وَمَقْبُورُونَ وَمُنشَرُونَ وَمَبْعُوثُونَ وَمَوْقُوفُونَ وَمَسْئُولُونَ وَإِلَهُمْ مَا لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَقَدْ آذُوا اللَّهَ وَآذُوا رَسُولَهُ فِي قَبْرِهِ وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنَ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِي صلوات اللہ علیہم. یہاں حدیث چونکہ کافی لمبی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں گے، ہم وہ ہیں جن سے اللہ سوال بھی کرے گا، ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق ہیں، اور پھر ہم وہ ہیں جن کو دوبارہ سے یوم معاشر کو مبعوث کیا جائے گا. یہ سارے مخلوق کے اوصاف ہیں، البتہ یہ اعلی ترین مخلوق ہیں.
یعنی ان جیسی مخلوق کوئی نہیں، حتیٰ ملائکہ بھی ان جیسے نہیں ہیں، ان کے حکم کے تابع ہیں۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ نے ان سے افضل بنائی ہو۔ یہ محمد و آل محمد وہ ذوات ہیں کہ جن کو دیکھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کو اللہ کہنے سے ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں ما لہم لعنہم اللہ فلقد آذوا اللہ وآذوا رسولہ فی قبرہ وامیر المؤمنین وفاطمہ والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی صلوات اللہ علیہم۔ یہ ہمیں اللہ کہہ کر، ہمیں رب کہہ کر، ہماری شان میں غلو کر کے یہ پھر کرتے کیا ہیں؟ صرف بات یہاں تک نہیں رکتی، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ ان پہ لعنت کرے، یہ ہمیں رب اور اللہ کہہ کر یہ ہمارے نانا جان کو ان کی قبر میں اذیت دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری جد امیر المومنین کو اذیت دی ہے، ان کو رب کہہ کر ہماری جدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو اذیت دی ہے، ہمارے دادا حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام کو اذیت دی ہے، ہمارے دادا علی ابن الحسین اور محمد ابن علی، میرے بابا جان امام چھٹے مولا فرماتے ہیں میرے دادا علی ابن الحسین اور میرے بابا محمد ابن علی کو انہوں نے اذیت دی ہے، ان کی قبروں میں اذیت دی ہے۔ اب آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں، جو آئمہ کو رب کہتا ہے، آئمہ کہتے ہیں ہم اس پہ راضی نہیں ہے، وہ ہمارے فضائل نہیں بیان کر رہا، وہ تو ہمیں اذیت دے رہا ہے، ہمارے نانا جان سے لے کر ہماری جدہ زہرا تک، ہماری جدہ زہرا سے لے کر ہم آئمہ تک ہم سب کو اذیت دے رہا ہے۔ اللہ ان پہ لعنت کرے، آئمہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ پروردگار ہمیں ان گالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے نوجوانوں کو ان غالیوں کی جلگار سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔